السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو شیئر کیا کریں۔ تو چلے ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے اونٹ کے دل میں اللہ کا ڈر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، اس اونٹ پر سامان لادتا ہوں اور میں اس کے دانے پانی کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں رات کو آ کر سوتا ہوں تو کبھی کبھی وہ ایسی دردناک آوازیں نکالتا ہے کہ میری آنکھ نہیں لگتی۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اونٹ مجھے رات کو سونے دیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات سن لی، اب ہم مدعا علیہ کو بھی بلائیں گے۔ چنانچہ اس اونٹ کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونٹ کو پیغام دیا گیا تو اونٹ بڑے ادب و احترام کے ساتھ چلتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، جس طرح ہم نماز میں قاعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت بیان کر رکھا گے کہ وہ تیرے دانے پانے کا خیال رکھتا گے، لیکن تو اس کا خیال نہیں رکھتا اور رات کو ایسی آوازیں نکالتا گے کہ جس سے تیرے مالک کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سن کر اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ میرا خیال رکھتے ہیں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ بوجھ لا دیتے ہیں، میں لے کے پہنچاتا ہوں، یہ مجھے دانا پانی بھی دیتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اچھے ساتھی ہو تو پھر اس کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس وقت کبھی کبھی ان پر نیند غالب آ جاتی ہے، تو دل میں سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں، پھر میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو گہری نیند ہو جاتی ہے، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، رات کو کافی دیر ہو جاتی ہے، چونکہ میں قریب ہوتا ہوں اس لیے مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ان کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے پوچھیں کہ تو نے اپنے ساتھی کو کیوں نہیں جگایا تھا تاکہ وہ میرے حکم کی پابندی کر لیتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مگر میں اللہ تعالی کی جلالت شان کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور دردناک آوازیں نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جا اور اپنے مالک کی بندگی کر لے۔ اے انسان، محترم ناظرین، ہمیں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جانور کے دل میں تو اللہ کا ڈر ہے،
اللہ کے ڈر کا یہ حال ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور تو اشرف المخلوقات کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا پھرتا گے، تیرے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کیا جاتا ہے مگر تجھے احساس نہیں ہوتا، تیری اولاد تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم کو توڑتی ہے لیکن تو اپنے سینوں میں مغموم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ایک جانور ہے جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، ہم تو انسان ہیں، نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے لیکن اس کے باوجود ہم غفلت کے نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بار بار ہمارے زبانوں سے یہی شکایت آتی ہے کہ حضرت ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، ہم بہت بزی ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، افسوس کی بات ہے آج کل لاک ڈاؤن کا بھی وقت چل رہا ہے، یہ بہانے بھی ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات کو ہمیں دھیان رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس واقعات پر عمل کرنے، ان تمام کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔